الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ جل جلالہ و امن و آلہ و تم برہانہ و جل ذکرہ کی حمد و ثنا کے بعد، حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم اللہ کی آخری نبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر اپنی محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد، سامعین محتشم، آج آپ کے سامنے جس عنوان کے اوپر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ تذکرہ سید اجویر مخدوم امم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ دعا گو ہوں خالق ارض و سما، مجھے حق گوئی کی توفیق مرحمت فرمائی، ہمیں اولیاء کاملین کے ساتھ کامل وفا کی نعمت عطا فرمائے۔ جو میں نے آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ تعالی نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
یہاں پر خاص الخاص جو بات ہے وہ ایمان والوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اگر اللہ یہاں پہ یا ایھا الناس فرما دیتا تو لفظ ناس کے اندر ایمان والوں نے بھی آ جانا تھا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کفار نے بھی آ جانا تھا۔ لفظ ناس کے اندر منافقین کی بھی شمولیت ہو جانی تھی، لیکن اللہ ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی شمولیت کو ان میں داخل نہیں کیا، کافروں کو اس میں شامل نہیں کیا۔ جو دو باتیں اللہ نے ایمان والوں کو فرمائی ہیں وہ صرف ایمان والوں کو فرمائی ہیں، ان کے اندر نہ تو کافر شامل ہے نہ منافق شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں۔ آگے اللہ خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالی نے ایمان والوں کو تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وہ کام کرنے ہیں کہ جن کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے باز رہنا ہے۔ جن کاموں کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان کا کرنا تو بات کی بات ہے، ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری مکمل طور پہ اختیار کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انسان اگر کاپی اور قلم لے کے بیٹھ جائے، صالحین کی فہرست کو بنانا شروع کرے، تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد صالحین میں اول درجے پہ صحابہ کرام آئیں گے، ان کے بعد تابعین آئیں گے، ان کے بعد تبع تابعین آئیں گے، اور ان کے بعد وہ لوگ آئیں گے جو ان کے بعد اولیاء کاملین کی فہرست کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سنگت کو اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کی لسٹ کے اندر سیدنا صدیق اکبر بھی آ جاتے ہیں، سچوں کی لسٹ کے اندر عمر بن خطاب بھی آ جاتے ہیں، سچوں کی لسٹ کے اندر عثمان بن عفان بھی آ جاتے ہیں، سچوں کی لسٹ کے اندر مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا بھی آ جاتے ہیں، سچوں کی لسٹ کے اندر حضرت بلال حبشی بھی آ جاتے ہیں، سچوں کی لسٹ کے اندر حضرت امیر معاویہ بھی آ جاتے ہیں، سچوں کی لسٹ کے اندر حضرت واشی بھی آ جاتے ہیں، سچوں کی لسٹ کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری بھی آ جاتے ہیں، سچوں کی لسٹ کے اندر امام حسن بھی آ جاتے ہیں، سچوں کی لسٹ کے اندر حضور شیخ عبد القادر جیلانی بھی آ جاتے ہیں، سچوں کی لسٹ کے اندر
امام علی مقام بھی آ جاتے ہیں. سچوں کی لسٹ کے اندر حضرت گولرا کے تاجدار پیر میگلی شاہ بھی آ جاتے ہیں. سچوں کی لسٹ کے اندر سلطان بخت بھی آ جاتے ہیں. اور مجھے کہنے دو سچوں کی لسٹ کے اندر تو اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، بریلی کے بادشاہ حضور امام احمد رضا بھی آ جاتے ہیں. المختصر یوں کہہ لے ابو بکر کی الف سے لے کر معاویہ کی یہ تک سارے صحابہ بھی آ جاتے ہیں. اور ان کے بعد آنے والے تمام تابعین بھی آ جاتے ہیں. اور تابعین کے بعد تبع تابعین بھی آ جاتے ہیں. اور تبع تابعین کے بعد جتنے بھی نیکوکار لوگ ہیں، وہ داتا گنج بخش علی اجویری ہو، وہ اعلی حضرت ہو، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو، وہ سلطان بخو ہو، یا وہ پیر الیاس قادری ہی کیوں نہ ہو، سارے اس لسٹ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اب ایک بڑی قابل توجہ بات ہے، جن لوگوں کا ہم نے زمانہ پایا ہم ان کی تو سنگت اختیار کریں گے. مثال کے طور پہ میں نے زمانہ صوفی باصفا استاذ العلماء، استاذ الفقہ و استاذ الحدیث حضرت علامہ مفتی ہاشم خان عطاری المدنی کا پایا. میں ان کے پاس بیٹھا، تعلیم حاصل کی. اگر کوئی انسان کسی کا زمانہ پالے تو وہ اس طرح ان کی سنگت اختیار کر سکتا ہے. میں نے زمانہ شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت علامہ غلام اکبر صاحب کا پایا. میں نے ان کی سنگت کو اختیار کر لیا، ان سے تعلیم حاصل کر لی. میں نے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حسنین مدنی صاحب ان کا زمانہ پایا. میں نے ان سے تعلیم حاصل کر لی. میں نے زمانہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا عرفان مدنی حافظ اللہ تعالی ان کا زمانہ پایا. میں نے ان کی سنگت تو اختیار کر لی. جو لوگ حیات ظاہری میں ہیں ان کا زمانہ پانے سے میں نے ان کی سنگت اختیار کر لی. تو جو لوگ اپنی زندگی کے اندر شریعت مطہرہ کی پاسداری کرتے رہے اور دنیا سے چلے گئے، وہ نیکوں کی لسٹ سے جدا تو نہیں ہوئے. اگرچہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ہم نے ان کا زمانہ نہیں پایا. ہم نے ان کی سنگت کو کیسے اختیار کرنا ہے. جیسے حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ عظیم ہستی ہیں کہ اگر انسان ان کی سیرت کا مطالعہ کرے تو یہ بات واضح روشن کی طرح ہوتی ہے کہ ان کا دور ایسا دور تھا جیسا دور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. جس طرح انہوں نے دین کا کام کیا، دین کی تبلیغ کی، دین کی تبلیغ کے ذرائع اختیار کیے، اسی طرح شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا صوفی باصفا حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین کی تبلیغ کے ذرائع اختیار کرتے ہوئے دین کی تبلیغ فرمائی ہے. اسی طرح اب ہم نے ان کی سنگت اختیار کرنی ہے تو کیسے کیا جائے گا؟ تو علماء نے اس بات کے اوپر کلام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، جو انسان دنیا سے چلا جائے، اس کی نیک زندگی تھی، صالح زندگی گزار کے گیا،
تو وہ صالحین کی لسٹ سے جدا نہیں ہوا، وہ صالحین کی لسٹ کے اندر شامل ہے، لیکن اگر اس کی سنگت کو اختیار کرنا ہے تو اس کے نظریات کو اپنانا پڑے گا، اس کی فکر کو اپنی فکر کے اندر ڈھالنا ہوگا، اور اپنی سوچ کو ان کی سوچ کے تابع کرنا ہوگا، اپنے نظریے کو ان کے نظریے کے تابع کرنا ہوگا۔ جب انسان اپنی سوچ ان کی سوچ کے تابع کر دے گا، اپنا نظریہ ان کے نظریے کے تابع کر دے گا، ان کے نظریات کو اپنانا شروع کر دے گا، جو ان کے عقائد ہیں ان کے اوپر عمل اختیار کرنا شروع کر دے گا، گویا ایسے ہے جیسے انسان نے ان کی سنگت کو اختیار کر لیا ہے۔ تو کل قیامت کے دن پھر انسان تنہا رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر نہیں ہوگا، پھر ایک جماعت کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو پھر اگر ہم نے اپنی حیات زندگی کے اندر، اپنی حیات کے اندر ایسے عمل کیے کہ ہماری زندگی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور کردار کے مطابق ہے، تو یاد رکھنا ہمیں داتا گنج بخش علی حجویری کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، ہمیں انہی کی لسٹ کے اندر شامل کیا جائے گا۔ تو سامعین محتشم، یہ نیک لوگوں سے وفا کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس کی وضاحت لینی ہو تو مسند بازار اٹھائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو شخص اگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک مشرق میں بیٹھا ہے، دوسرا مغرب کے اندر بیٹھا ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی، اگرچہ انہوں نے آپس میں اندر سلام اور مصافحہ نہیں کیا، لیکن وہ آپس میں محبت کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک ہی جگہ پہ جمع فرما دے گا۔ اب ہمیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے محبت ہے، وہ افغانستان سے پاکستان میں تشریف لے کے آئے، ہم نے ان سے وفا کی، ہم نے ان سے الفت کی، ہم نے ان سے محبت کی، اس محبت کی بنا کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے روز داتا گنج بخش علی حجویری کے ساتھ اٹھائے گا۔ اگرچہ ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اگرچہ ہم نے ان کا زمانہ نہیں پایا، لیکن یہ محبت کا صلہ اللہ عطا فرمائے گا کہ جو ہم نے اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ تو ہمیں اولیاء کاملین سے محبت کرنی ہوگی، جس طرح حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر نیک لوگوں کی محبت نصیب ہو جائے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے، اس کا حبیب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، حلیت الاولیاء کے اندر امام ابو نعیم عبداللہ اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ 7ویں صدی کے عظیم عالم دین، عظیم محدث، اپنی کتاب کے اندر 5ویں جلد میں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ قول درج کرتے ہیں کہ جہاں پر اللہ والوں کا ذکر ہو، وہاں پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں کا ذکر ہر انسان نہیں کرے گا، اللہ والوں کا ذکر وہی کرے گا جس کے دل کے اندر وفا ہوگی۔ ہر کسی کو اللہ والوں کا ذکر نصیب نہیں ہوتا، وفا والوں کو نصیب ہوتا ہے۔
تو جہاں بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، مجھے یہ کہنے دے پھر اس شخص کا عالم کیا ہوگا جو اس جگہ پہ بیٹھا ہوگا۔ تو معزز سامعین اکرام، ہمیں نیک لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے، تاکہ ان نیک لوگوں کی محبت کا صلہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ حضور داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جو افغانستان سے پاکستان میں تشریف لے کے آئے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اردو پاکستان ہے ایسی؟ میں ایک بڑی سادہ سی بات کرتا ہوں، اگرچہ اس وقت پاکستان نہیں تھا، لیکن بعد کے اندر جو لاہور کی زمین کا ایریا ہے وہ پاکستان کے اندر ہی شامل ہوا۔ تو عصر حاضر سے بات کی جائے گی، نہ کہ زمانہ ماضی سے بات کی جائے گی۔ اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا میری یہ بات کرنا درست بھی ہے یا غلط ہے۔ جو منہ میں آیا بول دینا ہے۔ ہمیں نیک لوگوں سے وفا کرنی ہوگی، اعتراض نہیں کرنا ہوگا۔ حضور داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالی علیہ جب لاہور کی سرزمین پہ تشریف لے کے آئے، اس وقت سلطان محمود غزنوی کا بیٹا سلطان مسعود غزنوی اپنی سلطنت کے اوپر تھا۔ حضور داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور میں تشریف لے کے آئے، آپ نے دین کی تبلیغ کے ذرائع قائم کیے۔ حضور مجدد الافسانی شیخ احمد سرحدی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے انسانوں میں سے اللہ کتب بھیجتا ہے، جس طرح ایک کتب کی زندگی انسانوں میں بڑی اعلیٰ اور نمایاں ہوتی ہے، فرمایا اسی طرح میرے نزدیک بڑے صغیر کے علاقوں میں سے لاہور کی شان و شوکت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لاہور کے اندر حضور داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے قدم جمائے۔ حضور داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ ابتدائی زندگی سے لے کر آخری زندگی تک آپ نے دین سے وفا کی ہے۔ ان کی زندگی سے وفا کا عالم دیکھنا ہو تو اس بات سے دیکھیے کہ حضور داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالی علیہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے صبح سے لے کے شام تک بیٹھتے، کھانا کھانا تو بعد کی بات ہے، آپ کو پانی پینا بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے، کسی ذکر کی محفل کے اندر بیٹھے، ابھی چند منٹ بیٹھے ہیں، پانی کی گلاس کو منہ سے لگا لیا۔ اگرچہ غلط نہیں ہے، پانی پینا چاہیے، لیکن بزم کے ادب کو بھی ملوث خاطر رکھنا چاہیے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوتی ہے، انسان بزم کے اندر آتا ہے، ساتھ ہی مشروب کی گلاس کو منہ سے لگا لیا۔ میرے بھائی ادب کو یاد رکھے۔ حضور داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالی علیہ تو وہ ہستی ہیں جو صبح سے لے کے شام تک پانی نوش نہیں کیا کرتے، ایسی ہے جیسے آپ نے روزے کے اندر زندگی بسر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات
ہمیں حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کامل وفا عطا فرمائے، انہی کی وفا کے اندر ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔